اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی جو اہل کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق لیا گیا تھا، تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے امہات شریعہ، دین کی بنیادیں کیا تھیں۔ ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ نیک احسان کرو گے، قرابت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں، جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر۔ سب سے پہلی بات وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ 4 مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو، ان کی خدمت ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے۔ بڑی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی، لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِین، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو۔ پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے، ایک ہی قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے، رشتہ داری بھی ہے، ہمسائیگی بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسایہ اجنبی ہوتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائیگی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے، آپ بس میں بیٹھے آپ کے برابر بیٹھا ہو، یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، جو کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی نیک سلوک۔ وابن سبیل، اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں، جو تمہاری ملک یمین ہیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں، شیخی خوڑے اور اکڑنے والے، فخر کرنے والے، اکڑ کرنے والے۔